25 دسمبر 1876 کو کراچی کے علاقے کھارادر میں پیدا ہوئے۔ قائد اعظم کے والد کا نام پونجا جناح تھا اور ان کی والدہ کا نام میٹھی بائی تھا۔ قائد اعظم کے 3 بھائی تھے جن کے نام رحمت علی جناح، بندے علی جناح اور احمد علی جناح تھا، اور 3 بہنیں تھیں، فاطمہ علی جناح، شیری بائی جناح، مریم بائی جناح۔ محمد علی جناح کے والد بمبئی ریاست کے بڑے لیدر ایکسپورٹرز میں شمار ہوتے تھے۔ ان کا کاروبار تکل سے لے کر کراچی تک پھیلا ہوا تھا۔ پونجا جناح ایک نہایت دینی انسان تھے اور قائد اعظم کو بھی کم عمری سے دینی تعلیم دیتے تھے۔ پونجا جناح نے اپنے بیٹے محمد علی جناح کو 6 سال کی عمر میں سندھ مدرسۃ الاسلام میں داخل کروایا۔ جب محمد علی جناح 11 سال کی عمر کو پہنچے تو ان کی اکلوتی پھپھو محمد علی جناح کو تعلیم کے سلسلے میں اپنے ہمراہ بمبئی لے گئی، کیونکہ بمبئی ایک بڑا شہر تھا اور وہاں تعلیم کا معیار بہت بہتر تھا، جس پر ان کے والدین نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ لیکن محمد علی جناح تعلیم کے شوق میں اپنی پھپھو کے ہمراہ بمبئی روانہ ہو گئے، اور اس طرح انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا، اور ان کی پھپھو نے ممبئی میں جناح کو مغلداس اسٹیٹ اسکول میں داخل کروایا۔ لیکن محمد علی جناح وہاں اپنے آپ کو اکیلا اور بے چین محسوس کرتے رہے، اس لیے چند ہی ماہ بعد محمد علی جناح اپنے گھر کراچی واپس روانہ ہو گئے۔ کراچی آنے کے بعد انہوں نے اپنی تعلیم کراچی کے اسکول کرسچین مشنری میں حاصل کی۔ ایک دفعہ ان کے والد کے کاروباری ساتھی سر فریڈرک لیک کرافٹ نے قائد اعظم کو لندن میں انٹرنشپ پیش کی، جس پر ان کے والد بالکل خوش نہ ہوئے اور ان کو جانے سے روک دیا۔ لیکن قائد اعظم نے اپنے والد سے درخواست کی کہ وہ مجھے یہ انٹرنشپ کرنے کی اجازت دیں۔ ان کے والد نے قائد اعظم کے سامنے ایک شرط رکھی۔ شرط کچھ یوں تھی کہ قائد اعظم لندن جانے سے پہلے اپنی کزن امی بائی سے شادی کے رشتے میں منسلک ہو جائیں۔ اس طرح محمد علی جناح نے 16 سال کی عمر میں اپنی 14 سالہ کزن امی بائی سے 1892 میں شادی کر لی، اور وہ شادی کے بعد لندن روانہ ہو گئے۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد ان کی بیوی شدید بیمار ہو گئی تو محمد علی جناح واپس کراچی آئے تاکہ اپنی بیوی کے ساتھ ان کی زندگی کے آخری لمحات گزار سکیں۔ بیوی کے انتقال کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح واپس لندن روانہ ہو گئے اور اپنی تعلیم کے شوق کو جاری رکھا، اور چند ماہ بعد ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کی والدہ کے انتقال کے بعد ان کے دل میں تعلیم کا شوق اور بڑھ گیا، کیونکہ ان کی والدہ چاہتی تھی کہ وہ پڑھ لکھ کر ایک اچھے انسان بن سکیں۔ پھر قائد اعظم نے اپنی تعلیم LLB حاصل کرنا شروع کر دی، جس میں وہ بآسانی کامیاب ہوئے۔ 1896 میں انہوں نے اپنی LLB کی تعلیم مکمل کی اور ہندوستان کے کم عمر بیرسٹر بن گئے۔ ایک وکیل کی حیثیت سے جناح کے مشہور مقدمے 1925 کا بابا قتل اور 1945 میں آگرہ میں بشن لال شامل ہیں۔ بشن لال کا مقدمہ ان کے کیریئر کا حتمی مقدمہ تھا۔ اس کے بعد محمد علی جناح کے ہاؤس آف کامنز کے دوروں کے دوران انہوں نے سیاست میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ بمبئی میں جناح کے لبرل قوم پرست کی حیثیت سے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا، اور 1904 میں جناح نے انڈیا نیشنل کانفرنس کے اجلاس میں شرکت کی، اور 1906 میں خود کانفرنس میں شمولیت اختیار کر لی۔ ہندوستان کو ایک علیحدہ ریاست بنانے کی جدوجہد میں گامزن ہو گئے، اور اسی سلسلے میں کانگریس سے راہ جدا کر کے 1913 میں مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ محمد علی جناح کی شخصیت اس قدر لوگوں کو متاثر کرتی تھی
کہ کوئی بھی ان کے عشق میں بآسانی مبتلا ہو سکتا تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ ایک امیر پارسی گھرانے کی لڑکی رتن بائی 16 سال کی عمر میں محمد علی جناح کے عشق میں گرفتار ہو گئی۔ رتن بائی نے اپنا گھر بار چھوڑ کر اسلام قبول کیا اور سادگی سے محمد علی جناح سے شادی کر لی۔ انہوں نے اپنا اسلامی نام مریم رکھا۔ اللہ نے رتن بائی اور قائد اعظم محمد علی جناح کو بیٹی جیسی رحمت سے نوازا، جس کا نام دینا جناح رکھا گیا۔ 1928 تک جناح کی مصروف سیاسی کیریئر نے ان کی شادی کو بری طرح متاثر کیا۔ محمد علی جناح اور ان کی دوسری بیوی علیحدہ ہو گئے اور وہ اپنی 29ویں سالگرہ کے موقع پر وفات پا گئی۔ اس کے بعد محمد علی جناح نے اپنے آپ کو سیاست میں مصروف رکھا اور وہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست بنانے میں مصروف ہو گئے۔ 1939 تک جناح بر صغیر پاک و ہند کے ایک مسلمان وطن پر یقین کرنے لگے۔ انہیں یقین تھا کہ مسلمان کی روایات کو محفوظ رکھنے اور ان کے سیاسی مفادات کے تحفظ کا ایک واحد راستہ تھا۔ لاہور میں مسلم لیگ کے 1940 کے اجلاس کے دوران جناح نے ہندوستان کی تقسیم اور پاکستان کے قیام کی تجویز دی۔ جناح کی راحت کے لیے 1942 میں مسلم لیگ نے ریاستوں میں تقسیم ہند کی قرارداد پاکستان منظور کی۔ 4 سال بعد برطانیہ نے ہندوستان کو اقتدار کی منتقلی کے لیے ایک آئین خاکہ بنانے کے لیے کابینہ مشن ہندوستان روانہ کیا۔ اس وقت ہندوستان کو 3 علاقوں میں تقسیم کیا گیا، جن میں سے پہلا ہندو اکثریت کا علاقہ تھا، دوسرا شمال مغرب جو مسلم علاقہ تھا جسے پاکستان نامزد کیا جاتا تھا، اور تیسرا بنگال اور آسام سے بنا تھا۔ جناح نے جس آزاد ریاست پاکستان کا تصور کیا تھا وہ 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا۔ اگلے ہی روز جناح کو پاکستان کا پہلا گورنر جنرل بنایا گیا اور انہیں اپنی وفات سے جلد ہی پاکستان کے حلقہ اسمبلی کا صدر بھی بنا دیا گیا۔ 11 ستمبر 1948 کا گورنر بنانے کے 1 سال بعد جناح ٹی بی کی بیماری کے باعث انہوں نے وہیں وفات پائی جہاں وہ پیدا ہوئے تھے، یعنی کراچی میں۔ ان کی وفات کے بعد جناح کے جانشینوں کو قوم پاکستان کو مستحکم کرنے کا کام سونپا گیا، جو کہ جناح نے نئے عزم کے ساتھ قائم کیا تھا۔ قائد اعظم کا پاکستان کے بارے میں ماننا یہ تھا کہ دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں جو پاکستان کا وجود ختم کر سکے۔ Jinnah, his dream would awaken a nation.